بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور اس کے فضل و کرم سے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی خدمت میں توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگراموں میں نے تاریخی حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرتے تھے اور لا یقولن اللہ کہنے میں وہ صادق نہیں تھے۔ آج میں اسی کو آگے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ چند پروگرام پہلے کی بات ہے کہ میں نے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نقشبندیہ کے بہت بڑے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور شاہ حسن زیاد فاروقی کی کتاب سے یہ حوالے دیے تھے کہ مشرکین جو لا یقولن اللہ کہتے تھے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں تھا، کیونکہ باقی قرآن کی آیات کے اندر جو ان کے اقوال اور ان کے افعال بیان کیے گئے ہیں، اگر وہ لا یقولن اللہ کہہ بھی دیتے، یہ اگر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن آیات میں یہ ذکر ہے کہ وہ ضرور کہیں گے، ان آیات میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا بھی تھا۔ اس پر بھی آج تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اگر وہ کہہ دیتے تو وہ حلق سے اوپر ہوتا، منافقوں کی طرح ہوتا۔ یہی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اگلے پروگرام میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر سے یہ بات آپ کو بتاؤں گا۔ وہ درمیان میں مفتی صاحب کے حوالے کے بعد میں نے کسی اور گلی میں چلا گیا اور وہ کچھ اور حوالہ جات آگے کہ تاریخ سے کہ ان کے عمل، ان کے اقوال اور افعال کو پروف کیا جائے، تو وہ چند پروگرام اس پر گزر گئے۔ تو آج میں پھر واپس اس پر آ رہا ہوں کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کی تفسیر سے بھی میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ وہ صادق نہیں تھے، وہ کاذب تھے، اور یہ کہنا بس ان کا کہنا ہی تھا، جیسے تمام بزرگوں نے کہا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ دخان کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اور میرے سامنے ترجمہ اور تفسیر ہے تبیان القرآن۔ یہ اس کی 10ویں جلد ہے، جو اس کے پڑھنے والے وہ جانتے ہیں، اور سورہ دخان صفحہ نمبر دینے کی مجھے ضرورت نہیں، حوالہ اس کا میں سمجھتا۔ تو سورہ دخان کے یہ ایک سورت، اس کے اندر سے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ تو اس کا ابتدا شروع یوں ہوتی ہے سورہ دخان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ وہ برکت والی رات کون سی ہے، اس پر علامہ سعیدی صاحب نے تفصیل سے یہاں بات کی، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے رب کی رحمت سے بے شک وہ بہت ہی سننے والا اور بے حد جاننے والا ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، جس کے بارے میں نے عرض کرنا ہے، اس سے پہلی آیتوں کو میں نے اس لیے تلاوت کیا ہے تاکہ اس کی ایک لنک کا پتہ چلے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لیلۃ مبارکہ کو میں نے قرآن کو نازل کیا اور اس رات میں فیصلے کرتا ہوں، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ سارے فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، رسولوں کو ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے رزق کتنا اس نے کھانا ہے، کیا اس نے سال کے اندر کرنا ہے، اس کے ایک بجٹ کا بیان ہوا۔ یہ تھا اس کے جسم کے رزق کے بارے میں۔ ساتھ ہی فرمایا رحمتم من ربک، کہ یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ لفظ رب یہاں پر اس لیے استعمال فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی رب کی، کہ ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح سے وہ انسان کے جسم کی پرورش فرماتا ہے، اس کے روح کی غذا کا اہتمام فرماتا ہے، اسی طرح جسم کے غذا کا فرماتا ہے، اہتمام فرماتا ہے، وہ روح کی پرورش کا بھی اہتمام فرمائے۔ اور اسی کا اس کے اندر اشارہ ہے کہ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ ہم نے روح کی غذا کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے۔ اور رحمتم من ربک، یہ تیرے رحمت کی رب کی رحمت کا تقاضا ہے، وہ بڑا رحیم ہے تیرا رب۔ جب وہ پرورش کرتا ہے تو صرف وہ جسموں کی نہیں کرتا، وہ روح کی بھی پرورش فرماتا ہے اور وہ جسموں کی بھی۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اس کے ریاکشن میں جب انبیاء نے آ کر کہا، اس کے ریاکشن میں مشرکین اور کفار نے کیا کہا، یہ وہ سنتا ہے۔ اب میں نے اسی کے لیے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ وہ سنتا ہے کہ جب اس رب نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا کہ ان کو کھانے کے لیے دیا، جسموں کے لیے، اور روح کے لیے انبیاء کو بھیجا اس غذا کے لیے، تو پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہ هو السمیع، وہ سنتا ہے، العلیم، اور وہ جانتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، اور وہ جس کو اللہ جانتا ہے، مشرکین کا جواب کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اب سمیع العلیم کی سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ آگے ہے ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ رب کو رب اس معنی میں مان رہے تھے کہ زمین کا بھی وہی رب ہے، آسمان کا بھی وہی رب ہے، اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا بھی وہی رب ہے، تو ان کنتم موقنین کہنے کا کیا معنی ہے کہ اگر تم یقین کرنے والے ہو، تو یہاں پر مطلب یہ نکلا کہ یہ ہم اس وقت کسی بندے کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ منافقانہ طریقے سے بات کر رہا ہے، تو ہم طنز کے طور پر، تعریض کے طور پر اسے کہیں گے کہ ہاں اگر تو مانتا ہے نا تو یہ بات ایسے ہے، ہم نے یہ بات اسے کیوں کہی، وہ تو کہہ رہا ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت پتہ ہوتا ہے اپنے علم، ظاہری علم کے اعتبار سے، کہ یہ بندہ اصلاً نہیں، یہ منافقت اختیار کر رہا ہے یہاں پر۔ جیسے بسا اوقات ٹیررسٹ کے پکے سپورٹر جو ٹیررسٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں، وہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سارا ان کے پیچھے وہ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، تو ہم اس وقت ان کو کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ برا ہے اگر تمہیں واقعی یقین ہے۔ کیوں؟ ہمیں ان کی حرکتوں کا پتہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وہ رب ہے زمین کا، آسمان کا، اس کے درمیان کا، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اگر وہاں تھا
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم ان سے پوچھو، اور یہاں ہے ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو کہ ہاں واقعی زمین آسمان کا رب وہی ہے، اگر وہ یقین کر رہے ہوتے تو اس کی تو کچھ سرے سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ آگے فرمائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یعنی رب کے پچھلے کو ملائیں اس کے ساتھ تو رب کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے۔ میں نے الہ کا مطلب پچھلے پروگراموں میں تفصیل سے بتا دیا کہ یہ ہمارے دوستوں نے خواہ مخواہ ایسے ہی اس کا ایک معنی مشہور کر دیا، معبود۔ بھی معبود کیوں؟ اس لیے معبود ہے، اللہ کیوں معبود ہے؟ یہ پیچھے سے سارا آ رہا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو، ان کے درمیان کے اندر تمہاری روحانی خوراک کا اس نے بندوبست فرمایا اور تمہارے جسمانی خوراک کا بندوبست فرمایا۔ اب اس کے سوا کون ہے کہ جس کے آگے جھکا جائے؟ تو مشرکین اسی طرح سے جیسے اللہ ہے اسی طرح اپنے باطل خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت طاری کرتا۔ اور پھر آگے سنیے رَبُّكُمْ، وہ تمہارا رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے پہلوں کا رب ہے۔ اب یار ذرا غور تو کریں، ایک یہاں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ میں نے آیت 6 سے شروع کیا، 6 سے رحمتم من ربک، رب کا لفظ آیا، رب السماوات والارض، رب کا لفظ آیا، یحیی و یمیت ربکم، رب کا لفظ آیا، ورب آبائکم الاولین، رب کا لفظ آیا۔ یعنی انہی آیتوں میں 3 بار رب السماوات والارض وما بینہم ان کنتم موقنین، وہاں سے شروع ہوا، اور پھر ربکم ورب آبائکم الاولین رحمتا من رب، یہ 2-3 آیت میں 4 مرتبہ رب 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 رب، 4 مرتبہ آ گیا۔ ہمارے فاضل دوست جن کا میں نے بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا، علی بن خدیر، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں مان لو وہ رب کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ رب کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے تو چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 بار رب کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ دوستو خواہ مخواہ کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ایک فاضل دوست نے مجھے یہ کہا کہ آپ بیرسٹر ان کے لیے لفظ استعمال نہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں وکیل کا، خواہ مخواہ کا وکیل کرنے، خواہ مخواہ کا، کیونکہ انہوں نے ان کو وکیل پوائنٹ بھی نہیں کیا۔ یہ میرے فاضل دوست ہیں علامہ قاری مشتاق صاحب، اسکاٹ لینڈ سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا وکیل کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اسے کوئی وکیل پوائنٹ کرے یا نہ کرے، وہ خود بخود ہی وکیل بن جائے۔ تو وہ قاری مشتاق صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو مشرکین مکہ نے اپنا وکیل پوائنٹ نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی فیس دی ہے، یہ خواہ مخواہ ان کی وکالت کر رہے ہیں اور پیسہ بھی خود اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ تو یہ 4 بار آ گیا۔ آگے ہے بل ہم، اچھا پھر میں قرآن کریم کی انہی آیات کی طرح پہلے آتا ہوں، پھر میں دکھاتا ہوں کوئی یہ کہے گا جی ترجمہ غلط کر دیا۔ ربکم ورب آبائکم الاول، تمہارا رب اور تمہارے پہلوں کا، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔ 15 بار اس آیت کی تلاوت کریں سورہ دخان کے پڑھنے کے بعد، غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، ٹھہریں اس بات پر۔ پہلے کتاب نازل ہوئی، جسمانی خوراک کا فیصلہ، روحانی خوراک کا فیصلہ، پھر ربوبیت کی 4 بار بات، اور ربوبیت 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 رب رب، پھر کہا بل ہم فی شک یلعبون، وہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔ اگر 5 سال کا گورا بچہ یا 5 سال کی گوری بچی جس کو اس مسئلے کا کوئی پتہ نہ ہو، اس کو پاس بٹھا لیں
اور سورہ دخان کی جو آیتیں اس کے سامنے پڑھیں اور پھر کہیں کہ یہ ربوبیت کا مسئلہ اس سے چل رہا ہے، تو یہ جو ہے بل ہم فی شک یلعبون، کہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس شک میں دسے ہوئے ہیں۔ یہاں پر شک جو کہا گیا ہے وہ کس بات میں کہا گیا ہے ان کو، اور پھر یہ جو کہا گیا ہے ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے، اور پھر اس کے بعد بل ہم فی شک یلعبون، یہ دونوں کا مطلب کیا، کس بات میں وہ شک میں کھیل رہے ہوں گے، یہاں بات کیا ہوگی؟ تو وہ 5 سال کی گوری بچی، وہ 5 سال کا گورا بچہ وہ بتا دے گا کہ یہاں پر جس چیز کے بارے میں ہے نا کہ ان کو شک نہیں، شک تھا جس کے اندر وہ کھیل رہے تھے، اور کھیلنے کا کیا مطلب ہے یہ میں آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ان کو یقین نہیں تھا اور وہ شک میں پڑے ہوئے تھے ربوبیت کے بارے میں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شک اور یلعبون سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بار بار فرمایا رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ رب ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اب آیتوں کو جوڑے نا آیتوں سے تو یہ حمد خدا بنے گی، سبحان اللہ، اور انا کننا مرسلین کو جوڑے کہ یہ حمد خدا سنائی کس نے ہے، یہ انبیاء نے سنائی ہے، اور سورہ دخان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، تو یہ وہ حمد خدا ہے جو آقا نے سنائی ہے، جو انبیاء نے بتائی ہے۔ یہ وہ حمد خدا نہیں ہے جو حران سے آگئی ہو، جو صنعان سے آگئی ہو، جو البانیہ سے آگئی ہو، یا کسی اور جگہ سے امپورٹ ہو گئی ہو، نہ، یہ وہ حمد ہے جو خدا نے سنائی، اور یہی مومنوں کا عقیدہ ہے، مگر مشرک اس کے بارے میں شک میں تھے، وہ اس بات کو قطعا نہیں مانتے تھے۔ اب چونکہ میں تبیان القرآن سے یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلے میں تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، پھر میں انشاءاللہ آگے بھی بات بتاؤں گا۔ وہ اس کی ہیڈنگ اسی آیت کی تفسیر میں ہے، میں صفحہ بتاتا ہوں 761، یہ مجھے شرم آ رہی ہے صفحہ بتاتے ہوئے، کیونکہ سورہ دخان کے نکالنے کے بعد تو بندہ وہ دیکھ لیتا ہے تفسیر پڑھنے والا کہاں ہے۔ وہ اس کی ہیڈنگ بناتے ہیں علامہ سعیدی صاحب، لکھتے ہیں کفار کا اللہ کو خالق ماننا محض ان کا مشغلہ اور دل لگی ہے۔ پھر میں پڑھتا ہوں، کفار کا اللہ کو خالق ماننا محض ان کا مشغلہ اور دل لگی ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں نا 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 قلباً و لساناً، اندروں بھی پکے تے زبان تو بھی پکے۔ اگر وہ اتنے پکے تھے وہ ہمارے وکیل دوستو، تو یہ بتائیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بل ہم فی شک یلعبون کیوں فرمایا ہے، اور ان کنتم موقنین کیوں فرمایا ہے؟ آگے سعیدی صاحب اس کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی مشرکین، طویل تفسیر انہوں نے لکھی ہے، کہ کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ اور کفار جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اس پر ان کو یقین نہیں ہے، ان کو یقین نہیں ہے، وہ محض اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ قول شک پر مبنی ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رب السماوات والارض فرمایا، پھر ربکم رب آبائکم الاولین فرمایا، پھر رحمتم من ربک فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ جو رب کا مسئلہ فرمایا اور اپنی صفت کا بیان فرمایا، اور پھر آخر میں یلعبون، وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی تقلید، ابا کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ قول شک پر مبنی ہے۔ اور اگر ان کو یہ وہم ہو کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر ایمان ہے، تو ان کا یہ ایمان محض مشغلہ اور دل لگی کے طور پر ہے، اور وہ
اس معاملے میں دین سے کھیل رہے ہیں، اپنے دین سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا جو میں نے یہ بتایا تھا کہ میں آپ کو علامہ سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان القرآن سے پڑھ کر بتاؤں گا۔ یہ تبیان القرآن 12 جلدوں میں تفسیر ہے۔ بہت سے اجبی ہمارے دوست، میں اب اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو ریئلی دوست ہے، میٹافوریکلی نہیں میں بات کر رہا، ریئلی وہ اس تفسیر سے ابھی تک آگاہ نہیں ہے، ٹائم نہیں نکالتے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا ذخیرہ علامہ سعیدی صاحب نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے، اور جو ابھی ان کی دوسری تفسیر ہے اس کا بھی آج میں ایک آپ کو حوالہ دوں گا، اس کو پڑھیں، اور بہت معلومات ہے، قرآنی معلومات ہیں اس کے اندر۔ تو میں نے وہ جو وعدہ کیا تھا کہ سعیدی صاحب کی تفسیر سے بتاؤں گا، وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے بتا دیا۔ اب یہاں پر ایک اس سعیدی صاحب سے پہلے یہ تفسیر مظہری، میں اس کا وہ دوسرا نوٹ نہیں، فوٹو کاپی نہیں لا سکا اس کی، تو اس تفسیر مظہری سے وہ میں نے جو مجھے یاد ہے، شاید الفاظ آگے پیچھے نہ ہو گئے، اگر وہ اس کا وہی جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے، وہ میں نے لکھا، کہتے ہیں کوئی 19-20 کا شاید فرق ہو، ورنہ یہی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو وہ خالق اور رازق کہتے ہیں وہ رب بناتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ خلق بہت ہی سطحی اور برائے نام تھا، یقین سے بعید تھا۔ یہ کتب کا ہے کہ وہ بڑا سطحی سا اور برائے نام تھا، یہ سید قطب کی ہے، یقین سے بہت بعید تھا۔ آگے، خالق مدبر جسمانی خوراک دیتا ہے، ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ روحانی خوراک بھی دے بذریعہ رسل کتب۔ آگے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کی تفسیر میں کہا کیا یقین کرو خالق نہیں ہے، نہیں کوئی اور، مگر پیدا کرنے والا وہ شک میں ہے کہ وہ خالق ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، جب زبان سے اقرار کرو تو دل سے بھی مانو، یقین کرو، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو اور قیامت کو بھی مانو۔ تو ان کا یہ کہنا محض زبانی تھا، ان کا اس پر بالکل یقین نہیں تھا، بلکہ ان کی گفتگو لہو و لب اور استہزاء سے بھرپور ہے، ان کا کوئی یقین نہیں تھا۔ یہ علامہ مظہری نے لکھا، اور مظہری کا میں نے اس لیے یہ حوالہ دیا تھا کہ انہی کے شیخ مرزا مظہر جانے جانا مظہر رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے نام پر انہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، تو ان کا حوالہ تو میں نے پڑھ دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اس میں کاذب ہیں، تو علامہ مظہری کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ اس میں صادق ہے؟ اور قرآن کریم کی آیات، اور پھر علامہ مظہری کا میں زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، وہ کسی اور موقع پر میں بتاؤں گا، آج صرف میں نے حوالہ دینا ہے اس کا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے کوئی بندہ یہ کہے ہاں جی سعیدی صاحب نے تو لکھ دیا، سعیدی صاحب کو ہم نہیں مانتے، جی نہ مانے، ٹھیک ہے، مظہری کو ہم نہیں مانتے، میں نے تو اپنا ایک فرض ادا کرنا ہے، ہمارا کام تو سنانا ہے، منانا تو ہے ہی نہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اللہ سبحانہ و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں تجھے مخاطب کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً یہ اصل مخاطب پوری امت ہے، کہ کوئی بھی کسی کے اوپر منانے کے لیے میں نے نہیں بھیجا، سنانے کے لیے بھیجا۔ اس لیے جب ہم ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں وما علیہ الا البلاغ، پہنچانا کام ہے، نہیں مانتا کوئی نہ مانے۔ ہاں یہ پوائنٹ ویلڈ ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ علی بن خدیر نے تو خود کہا ہے کہ اہل بدعت یہ کہتے ہیں، اب وہ اس کے نیچے پڑا ہوا ہے، مجھے نکالنا پڑے گا علی بن خدیر کا حوالہ، کہ انہوں نے لکھا کہ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق اور مدبر نہیں مانتے تھے، ان کا ماننا محض دل لگی اور استہزاء تھا، اور وہ اوپر سے مانتے تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ اہل بدعت کہتے ہیں۔ تو چونکہ علامہ سعیدی صاحب تو اہل سنت و جماعت کے ہیں، تو علی بن خدیر کے مطابق اور ہمارے دوسرے دوستوں کے مطابق وہ تو اہل بدعت میں آ گئے، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ ہاں یہ کسی کو کہنے کا پورا حق ہے، جو بات ہے نا وہ تو ہم مانیں گے، کسی کے پوائنٹ کو مانیں گے، ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ باقی
علامہ مظہری کا میں نے تفسیر مظہری کا حوالہ دیا، اس پر بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، وہ کہے گا جی کہ بات یہ ہے آپ نے مرزا مظہر جانے جانا کا حوالہ دیا، مرزا مظہر جانے جانا مظہر، اب مظہر میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ انہی کے نام، انہی کا جو تخلص تھا اسی کے نام پر تفسیر مظہری ہوئی تھی۔ اچھا اب اسے تو یہ ان کے چونکہ مرید تھے تو جو کچھ شیخ نے کہا انہوں نے اس کے اندر لکھ دیا، ہمارے لیے یہ بھی معتبر نہیں ہے۔ اچھا چلو جی یہ بھی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اچھا کوئی بندہ تو ہوگا نا جو آپ کے نزدیک بھی معتبر ہوگا، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہوں گے، وہ بھی ہوگا۔ چلے اگر علامہ سعیدی صاحب کی بات صرف اس لیے نہیں ماننی کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں، اور مرزا مظہر جانے جانا کی بات اس لیے نہیں ماننی کہ وہ اہل سنت سے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں ماننی کہ وہ اہل سنت سے ہیں، تو اگر اب میں ایک اور اہل سنت ایسے بتا دیتا ہوں کہ جو وہ اہل سنت ہیں کہ ہیں بھی اہل سنت، مالکی محدث، فقیہ، مفسر، اور حافظ ابن تیمیہ ان کے بارے میں اپنے جو قواعد تفسیر، ان کا اصول تفسیر کا رسالہ ہے، اس کے اندر جو ان کی پسندیدہ تفاسیر ہے جن کو وہ کہتے ہیں ان کے اندر جھوٹ اور کذب نہیں ہے، ان تفسیروں سے میں بتا دیتا ہوں، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی تفسیریں بھی آ جائیں جن کے اوپر کسی دوست کو یہ کہنے کا خیال ہی نہ گزرے جی کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ تو ان کی ہے، نہیں، انشاءاللہ وہ کہتے ہیں یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ جی وہ اوپر اوپر سے مانتے تھے، وہ دل سے نہیں مانتے تھے۔ اب بتائیں حافظ ابن تیمیہ علامہ قرطبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ علامہ قرطبی اہل سنت، مالکی، محدث، اور اس کی بات مان لیا کرو۔ اب اگر یہ وہی بات کہیں جو علامہ سعیدی نے کہی ہے، یہ وہی بات کہیں جو علامہ مرزا مظہر جانے جانا نے کی ہے، جو مفتی اقتدار صاحب نے کہی ہے، جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے کی ہے، تو چلو ان کو تو کھڈے لائن لگا دیں گے آپ بدعتی کہہ کر، قرطبی کا کیا کریں گے؟ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ بدعتی ہے۔ سنیے علامہ قرطبی اسی آیت کی تفسیر میں بل ہم فی شک یلعبون، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ای لیسو علی یقین فیما یظہرونہ من الایمان والاقرار فی قولہم ان اللہ خالقہم بل ہم فی شک یلعبون۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اس شک میں کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار اپنے قول ان اللہ خالقہم کہ بے شک اللہ خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے سے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس ایمان میں یقین نہیں رکھتے، ان کو یقین نہیں ہے۔ کہہ دینے کا کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس پر بھی میں آگے بات کرتا ہوں۔ تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، وہ اس شک میں تھے۔ آگے امام رازی کی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے امام رازی پر، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ثم انہ تعالی رد ان یکونوا موقنین بقولہ بل ہم فی شک یلعبون وان اقرارہم غیر صادر عن علم و یقین ولا عن جد و حقیقت بل قول مخلوط بحظء و لعب۔ وہ علامہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ وہ کھیل رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے کہ وہ اس لیے بھی کہ ان کا اقرار و علم و یقین سے خالی تھا، اور انہوں نے کبھی سنجیدگی کے طور پر یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ خالق اور مالک ہے، بلکہ ان کا یہ جو قول تھا وہ تو قول مخلوط تھا، اور وہ بس وقت پاس کرنے والا تھا، بحظء و لعب۔ یہ وہ جو علامہ سعیدی صاحب نے کہا نا وہ دل لگی تھی، وہ ان کا مشغلہ تھا، یہی بات امام فخر الدین رازی نے کہی ہے کہ وہ دل لگی کے طور پر کہتے تھے ان اللہ خالقہم۔ اگر وہ کہتے، ابھی ان بزرگوں کے سارے احترام کے باوجود میں آگے لاتا ہوں انہی بزرگوں سے دوبارہ کہ کیا انہوں نے کہا تھا بھی تھا کہ نہیں۔ اب میں نے اس کے قرطبی سے پڑھا، اب دیکھیے ایک اور تفسیر، کہتے ہیں جی یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے تھے، اب لائیں کن کن کو بدعتی بنائیں گے، ذرا ٹیک کرتے چلے جائیں کہ وہ کون اہل۔ سعیدی صاحب کو اہل بدعت کہہ دینا آسان، اگلا حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں، دن کو تارے نظر آ جائیں گے۔ یہ ہے فتح القدیر قاضی شوکانی کی، اسی آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں
ترجمہ تقریباً وہی ہے، بار بار میں نہیں پڑھوں گا. کہتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون اضرب عن کونہم موقنین الی کونہم فی شک من التوحید والبعث وفی اقرارہم بان اللہ خلقہم وخالق سائر المخلوقات وان ذلک منہم علی الطریقۃ اللعب والحزو. ابن قاضی شوکانی کہتے ہیں یہ جو وہ کہتے تھے نا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے ساری مخلوقات کا، یہ ان کا بس لہو و لعب ہی تھا، استہزاء تھا، اس پر ان کا سرے سے یقین نہیں تھا، وہ مذاقیہ طور پر یہ بات کرتے تھے. اور اگلا حوالہ سنیں، ایسر التفاسیر ابو بکر الجزائری مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس تفسیر کا وہ درس دیتے ہیں، اور مسجد نبوی کے مدرس، اور پاکستان کے اندر اردو کے اندر ان کی کتابوں کے بڑے ترجمے ہوتے ہیں، بڑا نام لیا جاتا ہے، یہ جی توحید پر یہ، توحید پر یہ. خیر وہ ہمیں اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے وہ بات، وہ ان کی میں پوری پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون دال علی ان اقرارہم بان اللہ رب السماوات و رب الخلق عندما یسألون لم یکن عن یقین اذ لو کان علی یقین لما انکروا توحید اللہ وکفروا به اذن فمنہم فی شک یلعبون بالاقوال فقط کما یلعبون بالافعال لا یقین لهم فی ربوبیتہ وانما هم مقلدون لآبائهم لم یکن افراد المشرکین بربوبیت اللہ تعالی لخلقہ عن علم یقینی بل هم مقلدون فیہ فلہذا لم یحملهم علی توحید اللہ فی عبادتہ وہذا شان کل علم او معتقد ضعیف. اس کا ساری کا ترجمہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مشرکین کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے زمین و آسمان کا رب، وہ یقین سے اس بات کا اقرار بالکل نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر ان کو یقین ہوتا تو وہ اللہ کو ایک کیوں نہ مانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ کیوں اقرار نہ کرتے. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ ان کے کام کیا تھے اور ان کا کہنا کیا تھا، اس لیے یہ ان کا کہنا کمزور تھا، ضعیف تھا، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی. اب لائیں علی بن خدیر کو، بدعتی کہتے ہیں یہ، میں نے قرطبی سے پڑھا، اگرچہ ان کے الفاظ ذرا مختلف ہیں، میں نے شوکانی سے پڑھا، ابو بکر الجزائری سے پڑھا. اب بدعتیوں کی ذرا لائن لگا دیں. یہ احمد بن مصطفیٰ المراغی نے بھی یہی سیم لفظ کہے ہیں کہ وہ آبا کی تقلید میں کہتے تھے جو کچھ ابو بکر الجزائری نے کہا. اب ایک قاسم محاسن التاویل، یہ ہے جمال الدین قاسمی کی تفسیر، بالکل انہوں نے بھی یہی کہا کہ وَإِنَّمَا قَوْلُ مَمْزُوجٌ بِلَعْبٍ لِغَشْيَانِ أَدْخِنَةِ أَهْوِيَةً نُفُوسِهِمْ بَصَائِرُ قُلُوبُهُمْ وَأَرْوَاحِهِمْ بَلْ لَيْسُوا بِمُوقِنِينَ فِي إِقْرَارِهِمْ بِرُبُوبِيَّتِهِ لِأَنَّ لِكَانَ يَسْتَنبَعُ قبول البرہان وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کا کوئی یقین نہیں تھا اس کے اوپر، بس ان کا کہنا ہی کہنا تھا. تنتاوی نے بھی یہی بات کہی. بحر المرید کے اندر بھی یہی ہے. اب میں دو چار حوالے دے دیتا ہوں تاکہ وہ ٹائم بچ جائے. تفسیر الواضح، یہ بھی ہمارے دوستوں کے حجازی محمد محمود الحجازی، وہ بھی کہتے ہیں یہی بات. بل ہم فی شک وَإِنَّ اقرارہم غیر صادر عن علم و یقین، کوئی یقین نہیں تھا ان کا. بحر المحیط ابو حیان الاندلسی، اور اسپین میں چلیں، ابو حیان الاندلسی، ان کا کبھی میں واقعہ سناؤں گا کہ حافظ ابن تیمیہ کی ملاقات ان سے ہوئی، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا. تو ابو حیان، یہ بحر المحیط ہے، اس کے اندر وہی الفاظ ہیں کہ فَإِقْرَارُهُمْ لَيْسَ عَنْ حَدٍّ وَلَا تَيَقُّنٍ، کوئی ان کا یقین نہیں تھا، اگر وہ کہہ بھی دیتے تو وہ شک میں تھے. اَيْ فِي شَكٍّ لَا يَزَالُونَ فِيهِ يَلْعَبُونَ، بس وہ تماشا تھا ان کا کہنا. وہبہ بن مصطفیٰ الزہیلی، اب ان کی تفسیر المنیر، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا. علامہ فخر الدین الکتاب اللباب ابن عادل حنبلی، انہوں نے بھی یہی کہا. صابونی نے بھی یہی کہا. فتح البیان کے اندر نصفی میں بھی یہی کہا. فتح البیان میں صدیق حسن خان بھوپالی نے یہ کہا. اور
آخری ایک پھر میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں بند کرتا ہوں یہ حوالے۔ اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ جو کچھ علامہ سعیدی صاحب نے کہا ہے اس کا کہہ دینا کہ یہ سعیدی صاحب نے کہا، یہ کہہ کے رد کر دینا آسان بات نہیں ہے۔ کشاف پوری بحث جو سب نے لکھی ہے اس کے آخری الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں بل فی شک یلبون وان اقرارہم غیر صادر عن علم وتیقن ولا عن حد وحقیقت بل قول مخلوط بہزء ولعب۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مشرکین کس بات میں شک میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اس بات کا رد فرمایا کہ ان کے اقرار کا بھی رد فرمایا کہ نہ تو وہ علم یقین کے ساتھ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور نہ وہ سنجیدگی سے کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بلکہ ان کا یہ اقرار فقط لہو ہے، لعب ہے، کھیل ہے، غیر سنجیدہ ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ سارے حوالے رکھ دیے کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا آپ کو سعیدی صاحب کی تفسیر سے۔ اب صرف سعیدی صاحب نہیں رہے، یہاں تو کئی سعیدی صاحب ہو گئے۔ مجھے ٹائم کا احساس ہوتا ہے اور وہ پروگرام کے اندر ساری باتیں ہو نہیں سکتی، ورنہ اس کے اوپر جتنے مفسرین آپ ہیں کسی کی تفسیر لے لیں یہی الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ اب میں نے جیسے کہا تھا ان کے اندر ایک بحث آئی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کیا، تو میں نے کہا تھا اس کا میں آگے بتاتا ہوں۔ اب اس کے حوالہ جات میں آگے پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، لیکن اس سے پہلے پھر میں بات علامہ سعیدی صاحب سے شروع کر رہا ہوں۔ ان کی یہ تفسیر آئی ہے نہیں، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں، زیارت کرانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کا نام ہے تبیان الفرقان، اس کی 2 جلدیں چھپ گئی ہیں 2 ہفتے تک۔ جب میری دوبارہ ریکارڈنگ ہوگی تو اس وقت تک انشاءاللہ ان کی تیسری بھی آ چکی ہوگی۔ یہ تبیان الفرقان تبیان القرآن کے بعد آئی ہے، یہ مختصر تفسیر ہے مگر بڑی جامع۔ اس کے اندر علامہ سعیدی صاحب نے کوشش یہ کی ہے کہ قرآن کریم کو قرآن کریم سے سمجھا جائے، اور معتزلیوں کا جو ہمارے دور کے ایک خوارج ہیں ان کا کافی رد ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہمارا آپس میں رابطہ رہتا ہے، اور ایک خوارج کی بڑی باتیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں۔ میرا نام لے کر انہوں نے ذکر بھی کئی مقامات پر کیا ہے اس مسئلے کے اندر۔ وہ جو تبیان الفرقان پڑھنے والے ہیں ان کو انشاءاللہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ میں پاکستان گیا، اس وقت علامہ سعیدی صاحب نے پہلی جلد لکھ لی تھی سورہ مائدہ تک، مائدہ تک ہو گیا تھا، اور سورہ انعام انہوں نے شروع کرنی تھی۔ تو وہ تفصیلی ملاقات، بڑی علمی ملاقات تھی، وہ کسی وقت میں بتاؤں گا آپ کو۔ آج شر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں گیا تو میں نے کہا جی کہ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ کل آپ کے جانے کے بعد میں شروع کر رہا ہوں سورہ انعام سے۔ میں نے کہا کہ سورہ انعام کے اندر تو پہلی آیت میں ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ وہ ربوبیت کے منکر تھے اور خدا کے مقابلے میں اپنے ربوں کو انہوں نے نعوذ باللہ لا کر کھڑا کیا تھا۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا حافظ ابن تیمیہ تو نہیں مانتے؟ وہ کہنے لگے اچھا فتاویٰ لائیں۔ وہ کچھ عبارتیں فتاوے کی لائیں، کچھ دوسروں کی۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ انعام کے بالکل ابتدا میں یہ بات کو رکھا، کہتے ہیں شرک فی ربوبیت کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کے افکار پر مصنف کا تعاقب، یہ ہیڈنگ ہے اس کی، اور آگے پھر انہوں نے سارا ذکر کیا، اور پھر آخر میں جا کر یہ اس بحث کو وہ ختم کرتے ہوئے میرا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مجھے ملنے کے لیے عبد المجید آیا، اس نے میری اس طرف توجہ دلائی، اس نے کہا یہ لکھیں۔ تو شرک ربوبیت الوہیت کی بحث ہے، بہت ہی مختصر طور پر اس کے اندر ہے اور اس کے مختلف مقامات پر ہے۔ تو یہ تبیان الفرقان کے اندر سورہ انعام میں بھی بحث آ گئی۔ اب اسی میں وہ جو میں نے ان سے عرض کیا تھا اس کے ضمن میں تبیان الفرقان سے آپ کو یہ عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اسی سورہ پیج میں بتا دیتا ہوں، پھر 277، اس کی ویسے ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں اس کے اندر یہ آیت گزری ہے، یہ آیت نمبر ہے 12۔
تو اس آیت نمبر 12 جو ہے سورہ انعام کی، اس کی آیت میں تفسیر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور وہ آیت میں پڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ جب تک وہ آیت اگر میں نہ پڑھوں تو شاید زیادہ بات کلیئر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کل من ما فی السماوات والارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں، دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للہ، آپ خود ہی فرما دیں کہ اللہ۔ میں سعیدی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ ان سے پوچھئے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں کس کی ملکیت ہیں، پھر آپ ہی ان کو جواب دیں کہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اس نے محض اپنے کرم سے اپنی ذات پر رحمت لازم فرما لی ہے۔ وہ ایک دوسرا مسئلہ آگے شروع ہو گیا۔ اب ذرا جو میں نے عرض کرنا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کی چیزیں کس کی ملکیت ہیں، اور پھر آگے ہے کل للہ، آپ خود ہی جواب دیں۔ اب سوال یہ ہے خود ہی کیوں جواب دیں؟ سوال تو ان سے کیا جا رہا ہے، بتاؤ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، اور اللہ حضور کو فرما رہا ہے کل للہ۔ اب آپ کہیں کہ اللہ، ساری چیزوں کا مالک اللہ۔ یہاں پر دو خیال گزر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جواب یہی دیں گے، تو آپ نے فوری طور پر خود ہی کل للہ کہہ کے اس کا جواب دے دیا، یعنی پہلے سوال بھی خود کیا کہ کون ہے ان کا مالک، اور پھر خود ہی کہہ دیا اللہ۔ اگر بات ہے یہ پہلا جو ذہن میں خیال آتا ہے، تو پھر سے ان سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جب یہ پتہ ہے کہ انہوں نے یہی جواب دینا ہے، دیں گے، وہ سچے دل سے مانتے ہیں، تو پھر حضور کو کل للہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر فوراً کہہ گیا ہے کل من ما فی السماوات والارض کل للہ، فوری طور پر بس کہہ دیں آپ۔ حضور نے جواب دے دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں، اس جملے کی تفسیر میں علامہ سعیدی صاحب نے جو کچھ اس مقام پہ لکھا، اس کا تھوڑا سا میں خلاصہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ سے ان کے رب کے متعلق سوال کرنے کی حکمتیں اور توجیحات، پھر وہ جتنی قرآن میں آیات ہیں اس موضوع پر، وہ کل والی، کہ ان سے پوچھیں کل من الارض کل من بیدہ ملکوت، وہ سب آیتیں، ساری تو نہیں، ان میں سے کچھ آیتیں لے کر آئے ہیں۔ اب وہ ساری آیتوں کے کل من رب السماوات والارض، پوچھے زمین، رب زمین کا کون ہے، پھر آگے کل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ جواب دیں کہ اللہ ہے۔ بڑی سمجھنے والی یہاں بات ہے۔ ان ساری آیاتوں کو لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے خود سوال کیا اور خود ہی اس کا جواب دے دیا، ان سے کیوں نہیں انتظار کیا کہ وہ جواب اس کا دیں، یا انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ دوسرا اس کا معنی ہے کہ وہ انہوں نے دیا ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کل للہ فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ یوں کہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں علامہ سعیدی صاحب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کیجئے، اگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اللہ تھا، تو فَبِهَا، ورنہ آپ خود کہیں اللہ ہی نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس پر یہاں انہوں نے اینڈ کیا اس بات کا۔ پھر وہ دوسری آگے بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا، وہ دوسری شروع کرتے ہیں۔ اب میں نے اس بات پر چند کچھ وقت گزارنا ہے آپ کے ساتھ۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا زمین و آسمان کا اللہ مالک ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے کہ نہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ جواب دے دیں تو ٹھیک، ورنہ خود جواب دیں۔ اب ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ بھول جائیں کہ حافظ ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہے، یہ بھول جائیں البانی نے کیا کہا ہے، حافظ عبد القادر روپڑی نے کیا کہا ہے، صلاح الدین یوسف نے کیا کہا ہے، سب کو بھول جائیں۔ صرف 2 منٹ کے لیے قرآن کے اوپر، اس آیت کے اوپر قیام کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، ٹھہریں، دیکھیں، سنیں کہ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھیں اور پھر خود ہی جواب دیں۔ اور یہ قرآن کریم میں بہت مقامات پر ایسا ہوا ہے۔ تو کیا انہوں نے جواب دیا ہوگا اس وقت؟ اگر تو دیا تھا
تو حضور نے کل للہ آگے سے کیوں فرمایا؟ اگر جواب نہیں دیا ہاں پھر یہ بات بنتی ہے کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ اب وہ سیدی صاحب دونوں قول لائے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے دیا ہو سکتا نہ دیا ہو۔ اب یہ مفسرین نے بھی یہی دو باتیں کی ہے کہ بعض کہتے ہیں دیا اور بعض کہتے ہیں نہیں دیا۔ اب میں وہ آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اسد حامد کی تفسیر سے میں پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ الْحَكِيمُ وَإِذَا كَانُوا يُقِرُّونَ بِوُجُودِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الْخَلْقِ۔ آپ ان سے سوال کریں اس کی قدرت کے بارے میں تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ نہ اللہ۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا؟ ان سے پوچھیں تو وہ جب ان سے پوچھیں کہ کون ہے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اور پھر آگے ہے فَإِذَا كَانَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَامُ لَا تَقْدِرُ، یعنی یہ سوال بتوں کے بارے میں ہے، ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا دکھ دور کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں؟ وہ آیت ہے سورہ زمر کے اندر، اس کی تفسیر میں ہے کہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ باتیں آپ ان سے پوچھیں تو حضور نے جب یہ باتیں پوچھی تو کیا ہوا کہ انہوں نے آگے سے جواب نہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَسْبِي وَكَافِي وَأَنَا أَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِي وَعَلَيْهِ يَجِبُ أَن يَتَوَكَّلَ مَنْ أَرَادَ التَّوَكُّلَ وَالْاعْتِمَادَ۔ دوسری روح المانی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کاشفات کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اگر اللہ مجھے رحمت دینا چاہے تو یہ روک لیں گے یا اگر وہ نانا نے یہ دلوا دیں گے؟ جب حضور نے ان سے سوال کیا تو روا ان مقاتل انہو صلی اللہ علیہ وسلم، مقاتل سے روایت ہے کہ جب آیت کا پہلا حصہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کیا لما سألہم سکتو، جب ان سے پوچھا نا بتاؤ لا یقولن ولا ان سألتہم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ، اب وہ اتنے دلائل تھے کہ انکار تو وہ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اگر وہ کہیں تو اگلی بات تھی فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لما سالہم سکتو، وہ بالکل خاموش ہی ہو گئے، یعنی نہ انہوں نے ہاں کی نہ کی۔ فَنَزَلَ ذَلِكَ، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اب تھوڑی سی کنفیوزنگ نہ ہو، میں آیت وہ ایک بار آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اسی کی تفسیر میں یہ سارے مفسرین لکھ رہے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی 38 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ترجمہ اس کا میں حافظ صلاح الدین یوسف سے پڑھتا ہوں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً یہی جواب دیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے اچھا ہے تو یہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس کو نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ یہاں تک جب بات ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر جواب نہیں دیا، حالانکہ ہے لا یقولن اللہ، وہ یقیناً جواب دیں گے۔ اس کا معنی ہے باعتبار حقیقت ان کی فطرت جانتی ہے۔ اس پر میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا کہ یہ جو لا یقولن اللہ کہ جواب انہوں نے نہیں دیا، پھر بھی لا یقولن اللہ کیوں کہا گیا؟ جواب تو دیا نہیں انہوں نے، وہ تو لما سکت وہ خاموش ہو گئے، اور پھر اسی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا اگلے پروگرام تک انتظار کریں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حوالے لاتا ہوں آپ کے اس مسئلے کے لیے۔ آگے ایسر التفسیر المیسر، یہ ایک مجموعہ من العلماء، یہ اساتذہ ہیں ڈاکٹر عبداللہ بن عبد المحسن، ان کی یہ ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب نہ دیا اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی۔ کشاف کے اندر علامہ زمخشری وہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ یروى ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالہم فسکتوا فنزل قل حسبی اللہ، کہ پہلے سوال ہوا تھا کل کے ساتھ، کل من بیدہ ملکوت، کس کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان، کل من رب السماوات والارض، کون ہے زمین کا رب، کون ہے آسمان کا رب۔ ان سے جب سوال ہوا تو وہ کہتے ہیں
یہ روایت کیا گیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ فسکتو، انہوں نے کوئی جواب دیا ہی نہیں. فنزل، پھر یہ آیت نازل ہوئی، قل حسبی اللہ، تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی کہا. طنطاوی کا بھی یہی ہے. علامہ بغوی ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ، کہ جو یہ کہتے ہیں سچ ہوتا ہے. علامہ بغوی نے بھی یہی لکھا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، اور امام طبری نے بھی اس کے اوپر یہی بات کی ہے. علامہ بیضاوی نے بھی یہی کی ہے، سعدی کی تفسیر میں بھی یہی ہے، اور آخر میں شوکانی کی تفسیر میں بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کہا کہ ان سے پوچھیں تو آپ کہیں قل حسبی اللہ فی جمیع امورہ، وہی سارا کچھ کرتا ہے. تو یہ تمام مفسرین سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور میرا مین آج جو حوالہ تھا وہ رہا ہے علامہ سعدی صاحب، اور پھر ان کی تائید میں نے دیگر مفسرین کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو رب کو رب کہتے ہیں نا، کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے، اگر ان سے پوچھیں تو کہہ تو دیں گے بل ہم فی شک یلعبون، مگر ان کو شک میں ہیں، اپنے آباء و اجداد سے سن کر یہ کہہ رہے ہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہے. ان کنتم موقنین، ان کا یقین نہیں ہے. اگر وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے اقوال اور افعال میں یہ زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ دیگر آیات کے اندر ان کا یہ بیان کیوں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اسے قبول فرمائے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ پچھلی بار جو میں نے بات کی تھی میں نے اس کو آج پورا کیا، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر مزید بات ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ناظرین تک اس بات کو پہنچا دے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.